زندگی بہت انپریڈکٹیبل ہے. اس میں بہت سے اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. ان اپ اینڈ ڈاؤنز میں انسان جو ہے وہ کبھی کبھی مایوسی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے. وہ سوال کرنے لگ جاتا ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا, کس لیے ہوا. نہ صرف وہ نا امید ہو رہا ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے اور محسوس کرنا شروع کر لیتا ہے کہ میری قسمت ہی خراب ہے یا میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, وداؤٹ یہ جانتے ہوئے یا یہ اس چیز کو مانتے ہوئے بھی, جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے, لیکن کچھ سچویشن اور سرٹن پرابلم یا سرٹن کچھ چیزیں ایسی لائف میں ہو جاتی ہیں کہ جس کے بعد وہ نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ بس زندگی یہاں پہ ختم ہو گئی ہے, اور اپنی زندگی کو, اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ میرا فیلو ہے یا وہ میری اس طرح سے ہے, میری کلاس فیلو ہے یا وہ میرا ساتھی ہے, اس کے ساتھ تو سب بہت اچھا ہو رہا ہے, میں بھی اچھا ہوں, میں نے کس کے ساتھ برا کیا ہے. وداؤٹ یہ چیز کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسن پیدا کیا ہے اور ڈفرینٹ آپ کا سوچنے کا انداز ہے, آپ کی زندگی ڈفرینٹ ہے, آپ کے ویوز ڈفرینٹ ہیں, آپ کا زندگی گزارنے کا مقصد اور مطلب جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ اگر آپ کی زندگی میں جب آپ بہت نا امید و مایوس محسوس کر رہے ہو, آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسی کتاب, کوئی ایسا انسان اللہ پاک آپ کی طرف بھیجتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بلیسنگ ہوتی ہے. اب جس طرح سے اس ویڈیو کو بنانے کا پرپز یہ ہے کہ میں بک سجیسٹ نہیں کر رہی, میں صرف اس بک کا ریویو دے رہی ہوں کہ that book is helped me in those days when I feel low. جب مجھے لگا کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, زندگی تمام ہو گئی ہے, میں نے بہت سروائیو کر لیا, بہت اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, دیٹ آل تھنگس جب ہم نا امیدی یا جو مایوسی کی طرف جو ہے وہ جانے لگتے ہیں. اور دیٹ بک کتاب جو ہے اس کا نام ہے غم نہ کریں. میں سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی نا امید نہ بھی ہے, ایک اسموتھ راستے پر بھی چل رہا ہے, تو وہ اس کتاب کو کم از کم ایک دفعہ پڑھ لے, کیونکہ اس کتاب میں نا کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, یا کچھ باتیں ہی جو ہے وہ میں فی الحال آپ سے جو ہے وہ شیئر کر سکوں گی اس کتاب کے حوالے سے. کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ اس میں نا بہت ہی میننگ فل طریقے سے بتایا گیا ہے کہ رنج و غم کس چیز کا ہے, غم کس چیز کا ہے, فکر کس چیز کی ہے. جو گزر گیا وہ گزر گیا ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے, اور جو آنے والا کل ہے, کیا ہمیں تو یہ بھی اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم آنے والے کل میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, تو پھر غم کس بات کا ہے. اور اس میں جو ہے مطلب غم تو دنیا میں صرف ان دو چیزوں کا ہی ہوتا ہے, یا تو آنے والے مستقبل کا یا پھر حزن کا, کہ ہم اپنے ماضی کو لے کے بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہونا تھا, یا ایسا کیوں ہوا. کیا ہم میں سے کسی کے پاس یہ پاور ہے کہ ہم اس کو چینج کر سکیں؟ نہیں. اور اگر جو ہے کیا ہم میں سے کسی کے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ ہم یہ چیک کر سکیں ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر غم کس بات کا ہے؟ ہم کیوں اتنے نا امید ہیں, ہم کیوں اتنے اللہ پاک سے جو ہے وہ دور ہو رہے ہیں؟ ہمیں اپنی ایمان کی مضبوطی کو بڑھانا ہے, ہمیں اپنی روح کی مضبوطی کو بڑھانا ہے. اس کے لیے ہمیں اس بات پہ امید رکھنی ہے کہ جو میرے ساتھ ہو چکا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے, اور جو میرے ساتھ آنے والے کل میں ہوگا وہ بھی اللہ پاک کی مرضی سے ہوگا. تو پھر غم کس بات کا ہے, دکھ کس بات کا ہے؟ جیسے کہ اس بک کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آپ کو واقعی فیل ہوتا ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور ساری دنیا مل کر بھی اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ پاک نہ چاہیں. تو دکھ کس چیز کا ہے, غم کس چیز کا ہے؟ اگر میں اس کے کچھ آخری الفاظوں کو یا اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ
ہمیں بہت ساری تکلیفیں، رنج و غم، جو ہمیں رنج و غم اور تکلیف لگ رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غیر متوقع طور پر اللہ پاک کی ہماری طرف بھیجی گئی مدد ہو. اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچانا چاہتے ہوں کہ جو چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، یا جو چیزیں ہمیں بہت پازیٹیو نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ہمارا تو وہ ویژن ہی نہیں ہے، ہم تو ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے. سو ڈیفینیٹلی، اور پرسکون رہیں، خوش رہیں، مطمئن رہیں، اپنے حصے کا کام کریں، دوسروں کے حصے یا دوسروں کی زندگی میں تار جھاڑ کرنا چھوڑ دیں، صرف اپنے آپ پہ فوکس کریں، سیلف گرومنگ کریں اور اپنا خیال رکھیں.